آج جو ٹاپک مجھے کہا گیا تھا گفتگو کرنے کے لیے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درختوں اور پتھروں کی محبت۔ ہم تو یہ سنتے ہیں فلاں نے محبت کی، یا ہم یہ سنتے ہیں کہ محبت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب لفظ محبت لب کا ہم نام سنتے ہیں تو دنیاوی محبت ذہن میں آتی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت ذہن میں آتی ہے۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ دین محبت سے خالی ہے، دین کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتائیں، اکثر کا یہ کنسپٹ ہے نا، بتائیں آپ سب بولیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ دین صرف عبادات کا نام ہے، صرف حج کا نام ہے، عمرے کا نام ہے، صدقہ و خیرات کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اور دین دو جدا جدا چیزیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بنایا ہی محبت کے ساتھ۔ دین اسلام کی بنیاد محبت ہے، اور جس کائنات میں ہم سب رہتے ہیں، جس کائنات میں اس دنیا میں ہم سب رہتے ہیں، اس کائنات کو بنایا ہی محبت کی وجہ سے گیا، اس کائنات کو بنایا محبت سے گیا ہے۔ اور اگر آپ انسان، ہم انسان ہیں نا، اگر آپ انسان کے لفظ پر غور کریں، انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، اور انس کہتے ہیں محبت کرنے والا، تو انسان ہے ہی محبت پھیلانے والا، انسان کا مطلب ہے محبت بانٹنے والا، انسان کا مطلب ہے محبت کرنے والا۔ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی محبت سے۔ اگر اس محبت کا معیار دیکھ لیں، جتنی محبت اونچی ہوتی جائے گی اتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ ایک محبت اولاد کے ساتھ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، انہیں دین سکھاتا ہے، انہیں اخلاق سکھاتا ہے، اور خاص کر جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، میں بہت سی حدیث مبارکہ گٹھی کر رہی ہوں ٹائم کی وجہ سے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، وہ 2 ہوں یا 3 ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے قریب ہو۔ تو یہاں پر بات محبت کی آ گئی ہے کہ اولاد کی محبت کی، اولاد سے محبت کی تو اس کا درجہ یہ ہے۔ اب والدین ہیں، ہر کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے نا، اور ہر روز جن کے والدین موجود ہیں دیکھتے ہیں نا، والدین کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ ایک بار دیکھتا ہے، اسے مقبول نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھتے تو 1000 بار ہیں، روز دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، لیکن بار بار کا دیکھنا حج نہیں بنتا۔ حج وہی بنے گا جس کے اندر محبت ہوگی۔ تو گویا محبت کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پھر وہی محبت والدین سے بڑھ کر جب اس کائنات کے آخری نبی سے ہو جاتی ہے تو اللہ نے اس محبت کو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا دیا، اسے ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ عبداللہ بن حشام حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ اسے اس کی اولاد، اسے اس کے والدین، اسے اس کے مال اور دنیا کی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ، ہمارے ایمان کی بنیاد، آپ سب بولے، آپ سب بولے۔ دیکھیں میں ایک بول رہی ہوں، آپ زیادہ ہیں، شرما کیوں رہے ہیں؟ ہم سب کے ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں اچانک آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلتے چلتے پوچھا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سوچئے ذرا،
اگر محبت بے بنیاد ہوتی تو آقا علیہ السلام کیوں پوچھتے؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ سیدنا عمر حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جانتے تھے نا، اسی لیے ہاتھ پکڑا، اسی لیے پوچھا اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ بھی آپ کی قربان، مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ سچے لوگ تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ منہ پہ آ کے جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے تھے جو آج ہم سب کا وتیرہ ہے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، اس لیے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنے والدین، مجھے اپنی اولاد اور مجھے اپنے مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو جواب آقا علیہ السلام نے دیا وہ سنے غور سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کیا فرمایا؟ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور کی محبت اپنی جان سے نیچے رکھی ہے۔ تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، چہرہ زرد ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش سلامت آئے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے مال اور اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر سنو اب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت مصطفیٰ سے عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ محبت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ محبت مصطفیٰ قربت خدا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تاکہ حضور کی محبت کو دلوں میں پیدا کیا جائے۔ یاد رکھیے گا جس دل میں حضور کی محبت ہے اس کا ہر اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ حج کر لے، لاکھ زکوٰۃ صدقات دے لے، جہاد کر لے، وہ عمل جو مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ہے وہ اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ دلوں کے اندر، ان سوکھی بستیوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت کے چراغ روشن۔ اور میں آپ سب سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، کیا دیں گے؟ دیں گے؟ میں جان نہیں مانگوں گی، ابھی مال بھی نہیں مانگوں گی، ابھی صرف ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ حضور کی محبت کی خاطر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، سیدنا عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال دے دیا، کسی صحابی نے جان دے دی، کس لیے؟ حضور کی محبت کی خاطر۔ ابھی میں آپ سے نہ مال مانگتی ہوں نہ جان مانگتی ہوں، تو پھر کیا مانگ رہی ہوں؟ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، کہ تھوڑی دیر کے لیے اس حال سے باہر نکل جائیں، ناروے سے باہر نکل کر اسے بستی جسے مدینہ کہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں، حضور کے روضے پہ پہنچ جائیں۔ ہر کوئی تصور کرے کہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے میں یہاں پہ نہیں حضور کے روضے پہ بیٹھی ہوں، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھی ہوں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی محبت کی باتیں سن رہی ہوں۔ ارے وہ اپنے ہر غلام کا چہرہ پہچانتے ہیں، اپنے ہر غلام کا چہرہ پہچانتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکلے، تھوڑی دیر کے لیے اس حال سے نکلے، اس حال میں جائیں کہ جس حال میں جانا حضور کو پسند ہے۔ تو حضور کی محبت اگر انسان کرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے، اور اگر پتھر کرتے ہیں، اگر جانور کرتے ہیں، اگر درخت کرتے ہیں تو آقا ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ درخت کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں؟ پتھروں کو تو بولنا نہیں آتا، وہ کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں؟
जानवर तो अपने एक्सप्रेशन बता नहीं सकते, वो कैसे हजूर से मोहब्बत करते हैं। तो आइए फिर कुरान पाक के पास चलते हैं। कुरान मजीद की सूरा मरियम आयत नंबर 93 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की मखलूक है। और फिर सूरा अन-नूर की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया, हर एक अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी तस्बीह बयान करता है। इंसान, बर्ड्स, परिंदे, जानवर, दरख्त, पत्थर, दरिया, पानी, हवाएं, हर चीज अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ताला का जिक्र करती है। और अल्लाह ताला ने जैसे हमें अपने जिक्र के लिए जुबान दी है ना। दरख्तों के पास जुबान नहीं है लेकिन मोहब्बत वो भी करते हैं, तस्बीह वो भी करते हैं। जमीन के पास जुबान नहीं है, तस्बीह वो भी करते हैं। पत्थरों के पास जुबान नहीं है, दिल नहीं है, लेकिन एहसास वो भी रखते हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी मखलूकात में से किससे कैसे अपना जिक्र करवाना है। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने अपना जिक्र और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जरूरी कर दिया है, इसी तरह दरख्तों के लिए भी, पत्थरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, जिन्नों के लिए भी, फरिश्तों के लिए भी, इंसानों के लिए भी दो चीजें ऑब्लिगाटोरियस की हैं। एक अपना जिक्र और दूसरा अपने मुस्तफ़ा का। एक अपनी मोहब्बत और दूसरी अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत। और कुरान की सूरा अल इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ऐ लोगो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो बात फिर मोहब्बत पे आ गई। शुरू भी मोहब्बत से हुई, कहा ऐ लोगो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनसे मोहब्बत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर मैं भी तुमसे मोहब्बत करूँ। तो राज बता दिया, अगर मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा के दर पे पहुंचो। तो पत्थर कैसे जिक्र करते हैं और हुजूर तो सारे दहर का नक्शा जानते हैं। हज़रत जाबिर बिन समरा हदीस मुबारका के रावी हैं। इस हदीस को जामे तिर्मिज़ी ने बयान किया है, अल-नसवी में बयान किया है। वो रिवायत जामे तिर्मिज़ी में है। हज़रत जाबिर बिन समरा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक में थे और सहाबा कराम की मजलिस सजी थी। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो हम थोड़े हैं, अभी तो हम आपकी बारगाह में बैठते हैं, अभी आप हमें पहचानते हैं। जब क़यामत का मंजर होगा आपकी उम्मत बहुत ज्यादा होगी और नबियों की उम्मतें भी होंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या आप हमें पहचान लेंगे कि हम आपके सहाबी हैं, आपके कलमा गो हैं? तब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी बात करते हो, मैं तो मक्का में उस पत्थर को भी जानता हूँ कि जब मैं मक्का में रहता था मेरे घर की गली के बाहर एक पत्थर पड़ा होता था, मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता था वो पत्थर मुझे सलाम करता था। फरमाया तुम अपनी बात करते हो, अगर पत्थर मुझ पर सलाम करें तो उनको भी मैं पहचानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सोचिए, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 ईयर में किया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो गली के कोने का पत्थर मुझे सलाम करता था। तो गोया उस पत्थर को हजूर के ऐलान नबूवत से पहले से इल्म था कि ये अल्लाह के नबी हैं। और सोचिए, मक्का तो है ही पत्थरों की सरजमीन, पत्थरों की सरजमीन आप गए हैं ना, कितने पत्थरों पर हजूर चलते होंगे, कितने पत्थरों को हजूर ने देखा होगा। हजूर तो हर किसी को जानते हैं ना, लेकिन पहचानते किसी किसी को। हजूर हर किसी को जानते हैं लेकिन पहचानते किसी किसी को हैं। इस हदीस में मैसेज दिया जा रहा है, लोगों मैं जानता तो सबको हूँ, लेकिन जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, मुझसे मोहब्बत करता है,
میری محبت میں محفلیں سجاتا ہے، وہ کہیں بھی رہ رہا ہوگا میری پہچان میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی زبان پر غیبت چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دے، یہ سن لیں آپ، اللہ معاف کر دے۔ اگر ہم ذکر مصطفیٰ کریں اور ساتھ غیبت بھی کریں، اللہ نعت خوانی کریں، ساتھ جھوٹ بولیں، استغفر اللہ، یہ سن لیں آپ، ہم نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں اور ساتھ اسی زبان سے لوگوں کو تانے دیں، معاف کر دے، تو کیا ایسی زبان زیب دیتی ہے؟ اللہ معاف کر دے۔ کس زبان سے ہم اللہ کا پھر ذکر کرتے ہیں؟ تو فرمایا جو شخص عمر بھر لگاتار مسلسل مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا، جس طرح اس پتھر کو پہچانا ہے اسے پہچان لو۔ اللہ سبحان اللہ، اور اس کا کیسے پتا چلے گا کہ ہم حضور کی پہچان میں ہیں؟ کوئی نہ کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا، وہ ہوگا قبر کی پہلی رات۔ قبر کی پہلی رات آپ کو معلوم ہے نا، ہر کسی کی قبر میں آقا آتے ہیں، وہ مومن ہو یا کافر، ہندو ہو یا سکھ، کوئی بھی ہو، اس کی قبر میں آقا آتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، من دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، اور جو تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سامنے کھڑے ہیں، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو جسے آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی کیا وہ بھول پائے گا؟ سبحان اللہ، اور جو لوگ عمر بھر حضور کا درود پڑھتے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے جب فرشتے پوچھنے لگے کہ بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، تو بندے کے بولنے سے پہلے مصطفیٰ خود بول پڑے، ارے فرشتے اس سے کیا پوچھتا ہے، میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ درود پاک اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سبحان اللہ، اپنی زندگیوں سے دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ معاف کر دے، اگر ہم اپنی شیورفی جو تھیمریں ہیں، اگر آپ اس کو اکاؤنٹ کریں نا، اکاؤنٹبلٹی کریں، تو ہم ہمیشہ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، فلاں کا گھر ایسا، فلاں کے بچے ایسے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں اتنے میٹرک لا لے رہی ہیں، فلاں جگہ فلاں فیریے پہ جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اور سوچئے کیا ہم تعریف کرتے ہوں گے؟ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، کتنا ظرف ہے ہمارا، کس کی کتنی تعریف کرتے ہوں گے، کیونکہ تعریف کریں گے تو عبادت بن جائے گی، اور اگر تعریف نہیں کریں گے تو پھر کیا بنے گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کوشش کریں دنیاوی باتوں سے، لوگوں کے خلاف باتیں کرنے سے، باکس نکے کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے زبان کو بچائیں، اور اس کی جگہ مصطفیٰ کا درود لے کے آئیں، مصطفیٰ کا ذکر لے کے آئیں، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر جہاں کہیں بھی ہو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ پہ سلام بھیجا ہے، تو جواب میں بھی کہتا ہوں جا تم مجھ سے میرا سلام۔ سبحان اللہ، اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہ تھی آقا علیہ السلام سے پتھروں کی محبت۔ سوچئے اگر پتھر محبت کریں تو حضور پہچان لیں، اور اگر کلمہ کو محبت کریں تو پہچانیں گے نہیں؟ ارے وہی تو پہچان رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی پہچان بنائیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی جامع ترمذی سے ہے، اور اس کو سیدنا مولا علی روایت کرتے ہیں۔ سیدنا مولا علی روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر کسی گاؤں میں جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں خدا کی عزت کی قسم، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب کسی پتھر یا پہاڑ کے پاس سے گزرتے تو وہ پتھر بلند آواز میں کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ارے لوگوں، پتھروں کو مصطفیٰ کا شعور ہے، درختوں کو مصطفیٰ کی پہچان ہے، ایک نہیں تو ہمیں نہیں۔ اللہ معاف کر، وہ پتھر بھی حضور سے محبت کرتے، وہ درخت بھی حضور سے محبت کرے۔ اور آپ نے الفاظ سنے کہ حضور نہیں بتا رہے تھے کہ علی سنو، یہ درخت مجھے سلام کر رہا ہے،
بلکہ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ درخت حضور کو سلام کہہ رہے تھے، پتھر حضور کو سلام کہہ رہے تھے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ اگر آپ سنیں گے تو شاید ایمان تازہ ہو جائے گا، جیسے آج ہمیں آرزو ہوتی ہے نا کہ ہم حضور کے مدینے میں جائیں، ہوتی ہے نا آرزو، ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ حضور کے مدینے میں جائیں۔ اس طرح درخت بھی چاہتے تھے کہ کبھی اس کے حبیب سے ملاقات ہو۔ حضرت یعلا بن مرہ صفی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کو ہم کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آقا علیہ السلام نے سٹے کیا اور کہا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام سو گئے تو صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت اپنی جڑوں سے زمین کو چیرتا ہوا اللہ اکبر، وہ چلتا چلتا آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضور آرام فرما رہے تھے، اس نے اپنی ٹہنیاں آقا علیہ السلام کے چہرے پر جھکا دی۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر وہ جھکا رہا، پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اور ایسے معلوم ہوتا جیسے کبھی چلا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی آج بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سو رہے تھے ایک درخت آپ کے پاس آیا اپنی جڑوں کے ساتھ، حالانکہ درخت تو چل نہیں سکتے، انہیں حکم چلنے کا نہیں ہے، اور آ کر اپنی ٹہنیاں آپ کے چہرے مبارک پر جھکا دی۔ سبحان تو اللہ، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جب سفر کر کے ہم آ رہے تھے اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بھائی تعالیٰ آج تیرے محبوب نے میرے پاس سے گزرنا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں جا کے تیرے محبوب کو سلام پیش کر سکوں، تیرے محبوب کے چہرے کی پاس سے زیارت کر سکوں۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی تھی۔ یہ درخت اللہ کے حکم سے مجھے سلام کرنے کے لیے، سبحان اللہ، ارے قربان جائیں ان درختوں پر جنہیں مصطفیٰ کی محبت کا علم تھا۔ تو درخت بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اور جو اگلی حدیث مبارکہ ہے وہ آپ سب نے سنی بھی ہے کہ آقا علیہ السلام 9 یا 10 ایئر کے تھے، پہلا ٹریول آپ نے کیا مکہ سے شام کی طرف۔ اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے۔ پہلے آپ نے سنا کہ پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے۔ اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے اور وہ کیا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 9 یا 10 سال کی عمر میں پہلا ٹریول، پہلا بزنس ٹور کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور بھی قریش کے لیڈر آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ اپنی چچا کے ساتھ سیریا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شرکے آتا تھا۔ جب بھی وہ مکہ کا بزنس ٹور لوگ لے کے آتے تو وہاں پر رکا کرتے تھے، وہاں سے پانی لیتے، کبھی سٹے کرتے۔ اس شرکے کا ایک پریس تھا، وہ بہت اللہ والا تھا، اس کا معمول تھا وہ کبھی بھی باہر نکلتا تھا۔ یہ لوگ آتے کھانا کھاتے لیکن کبھی ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس بار ایسا ہوا کہ جو ہی قریش مکہ کا قافلہ اس شرکے کے پاس پہنچا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ راہب استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ان قریش مکہ کی سواریاں گھوڑے اونٹ لے کے خود باندھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کرتے کرتے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا حضور کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بلند آواز سے کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ کے رسول ہیں، یبعث اللہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر دیا۔ جب یہ بات راہب نے کی، جو قریش مکہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا راہب تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جو میری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جب آپ لوگ آ رہے تھے چل کے، جب اس پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب یہ بچہ 9-10 سال والا جس درخت کے پاس سے گزرتا
दस सजदा करता था, जिस पत्थर के पास गुजरता पत्थर सजदे करता था। उसने कहा इसीलिए ये तो आज बाहर आया हूँ, क्योंकि आप तो पहले भी आया करते थे, आज से पहले कभी आपसे मिलने आया हूँ? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा ये प्रोटोकॉल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए। तो उसने और फिर उसने कहा ये भी सुन लो, मेरी किताब में लिखा है कि दरख्त और पत्थर नबी के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि ये मोहम्मद मुस्तफा आखिरी रसूल है। फिर क्या हुआ? उसने खुशी में दावत की, उसने खुशी में दावत की तो अहले मक्का बड़े खुश हुए। आज से पहले कोई पूछता नहीं था, आज दावत पे इनवाइट कर लिया है, सब चले गए खाना खाने और आका इस्लाम को बच्चा समझकर सामान के पास छोड़ दिया कि ये तो बच्चे हैं। अब जब महफिल सजी, सब बैठने लगे, तो जो राहिब था उसने देखा कि आका मौजूद नहीं है। उसने कहा नादानो, तुम्हें क्या मालूम कि दावत किसके लिए सजाई है? क्या तुम्हारे लिए सजाई है? तू चुप कर गए। उसने कहा तुम तो पहले भी आते थे, ये दावत मैंने तुम्हारे लिए नहीं, उस नन्हे मेहमान मोहम्मद अरबी के लिए सजाई है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको दस सजदे करते हैं, जिनको पत्थर सलाम करते हैं। आज मैंने ये महफिल उनके लिए सजाई है, जाओ पहले उनको लेके आओ, फिर खाना शुरू करो। तो ये तो हजूर का बचपन था, ये हजूर का बचपन था, जब बचपन में पत्थर हजूर को सजदे किया करते थे, जब बचपन में पत्थर और दरख्त हजूर को सलाम किया करते थे। कुर्बान जाएं उस आखिरी नबी की शान पर कि जिनसे मिलने के लिए दरख्त इंतजार करते थे। और एक और हदीस मुबारका है, इसे भी जामे तिर्मिज़ी में रवायत किया है, इमाम अहमद बिन हंबल ने रवायत किया है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रवायत किया है कि बनी आमिर का देहाती शख्स था, हकीम था, डॉक्टर कहने। वो आका इस्लाम के पास आया और आकर कहने लगा मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे कोई दलील दिखाएं। तो कहते हैं जहाँ पे आका इस्लाम तशरीफ फरमा थे, आपकी बैक साइड पर दरख्तों का एक ग्रुप था, खजूरों की दरख्तों का। तो आपने उस देहाती से कहा अगर मैं किसी एक दरख्त की टहनी को बुलाऊं कि वो मेरे पास आए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उसे लगा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन सहाबी कहते हैं आका इस्लाम ने दरख्त की टहनी को इशारा किया इधर आओ। तो कहते हैं हम सब ने अपनी आंखों से देखा दरख्त की टहनी दरख्त से जुदा हुई, फिर वो जमीन पर उतरी, उसने अपना रुख मुस्तफा की जानब किया, फिर पहला सजदा किया, फिर उठी, फिर सजदा किया, फिर उठी, फिर सजदा किया। वो आका इस्लाम के पास जब आ रही थी, अपना एक एक कदम सजदा करते करते आ रही थी। जब मुस्तफा की बारगाह में आई, हजूर के कदमों में आके सजदा किया और खड़ी होगी और कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आका इस्लाम मुस्कुरा पड़े। उसके बाद फरमाया जाओ अपनी जगह वापस चली जाओ। अब जब वापस जाने लगी तो उसने अपनी कमर नहीं की, बल्कि उसी तरह जिस तरह सजदे करते करते आई थी। अरे सजदे क्यों ना करती? जो नसीब उस टहनी को मिला कि उसे मुस्तफा ने बुलाया, उसे मुस्तफा की संगत मिल रही थी, उसे मुस्तफा की कुर्बत मिल रही थी, उसे मुस्तफा की मोहब्बत मिल रही थी। इसलिए सजदे करते करते आई और सजदे करते करते वापस चली गई और जाकर अपने दरख्त पे लग गई। लोगों अगर दरख्त हजूर से मोहब्बत करते हैं तो हजूर पहचान लेते हैं। अगर हम हजूर से मोहब्बत करें तो क्या हमें नहीं पहचानते? हमें तो वो पहले भी पहचानते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वालों को कभी भूलते नहीं हैं। और मैंने शुरू में कहा कि हमें तो इस्लाम, हमें ईमान, हजूर का उम्मती होना बैठे बैठाए मिल गया, कुछ भी नहीं किया। उनसे जाके पूछिए जो हजूर की आमद का इंतजार करते थे। सैयदना सुलेमान फारसी आका इस्लाम के तमाम सहाबा में से सबसे लंबी उम्र पाने वाले सहाबी, अपना वाकया खुद बताते हैं कि मेरा बाप मजूसी था, फायर की वो इबादत करते थे, आग की। तो कहते हैं एक रोज मैं अपने बाप के साथ अपने आतिश कदे में, जहाँ पे आग जलाते हैं, इबादत करने जा रहा था कि एक शिरके के पास से गुजरा, तो अंदर से बड़ी प्यारी आवाज आई। तो मेरे बाप ने कहा आंदा इधर से गुजरना नहीं है,
لیکن جو حق ہوتا ہے نا، جو سچ ہوتا ہے، وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. تو کہتے ہیں میں گھر گیا اور چھپ کر آ کر میں اس شرکے میں آ گیا. اس شرکے کا جو پادری تھا وہ اللہ والا تھا. اب حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی تو وہ ذکر کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا، ذکر سنا. رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا. ماں باپ پریشان، جوان بیٹا کدھر گیا ہے؟ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو شرکے میں گیا ہے. وہی محبت کرنے والا باپ، وہ جان فدا کرنے والی ماں، انہوں نے پکڑا اور گھر میں لے گئی. اور باپ نے اتنا مارا کہ جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا. انہوں نے باندھ دیا کہ اب گھر سے باہر نہیں نکلو گے. لیکن محبت ایسی تھی، حق کی تلاش ایسی تھی کہ گھر سے باہر نکلے اور جا کر اس پادری کے پاس گئے اور بولا میرا دل نہیں مانتا کہ کسی کو خدا ہو سکتی ہے، تو مجھے حق کی تلاش دکھا. اس نے کہا یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کسی پادری کے پاس بھیجا، وہاں جا کر اس کی خدمت کرتے رہے. اس کی وفات کا وقت آیا. اس نے کہا میرا وقت مکمل ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا میری تلاش تو ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا غموریا چلے جاؤ، وہاں کا پریسٹ، وہاں کا جو پادری ہے بہت اللہ والا، اس کے پاس چلے جاؤ. آپ غموریا چلے گئے، اس کی خدمت کی. اس کی وفات کا وقت بھی آ گیا. اس نے بھی کہا میرا وقت آ گیا ہے. تو سیدنا سلیمان فارسی نے پھر کہا میری تلاش تو ختم نہیں ہوئی، میں تو بھی پیاسے کا پیاسا ہوں. تو تب اس نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں کھجوروں کی سرزمین میں جسے یثرب کہتے ہیں وہاں مائگریٹ کر کے جائیں گے. تم ایسا کرو، تم یثرب چلے جاؤ. آپ وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے کہ راستے میں کسی نے پورے غلام بنا دیا. لیکن سیدنا سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جنہوں نے غلام بنایا انہوں نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ بیچا جا کر یثرب میں. تو جب اس پادری سے جدا ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت فرار ہوگا، میں کیسے انہیں پہچانوں گا وہ آخری نبی ہیں. اس نے کہا 3 نشانیاں یاد رکھ لو. پہلا یہ ہے کہ صدقہ نہیں لیں گے، تحفہ لے لیں گے. نمبر 2، پہلا کہا کیا کہا؟ صدقہ نہیں لیں گے، تحفہ لے لیں گے. دوسرا کہا کہ ان کے کندھے پر مہر نبوت ہے، وہ دیکھ لینا. اب سیدنا سلیمان فارسی مدینہ پاک میں چلے، اس کو یثرب تھا، یہودی نے ان کو خریدا، اس سے باغ میں کام کرتے تھے. ہر وقت نگاہیں اس تلاش میں رہتی تھی کب وہ آئیں گے، کب وہ آئیں گے. عمر بیتتی جا رہی ہے، پتہ نہیں میری ان سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. جن کے لیے گھر چھوڑا، جن کے لیے آسائشیں چھوڑی، جن کے لیے غلام بن کے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو کہتے ہیں ایک روز میں باغ سے کھجوریں اتار رہا تھا کہ فضاؤں کے اندر طالع البدر علینا کی صدائیں سنی. طالع البدر علینا کی صدائیں سنی تو درخت سے چھلانگ مار کے نیچے آ گیا. یہودی نے سمجھا کہ شاید بھاگنے لگا ہے، پکڑا اور کہا تمہارا دھیان کدھر ہے؟ تو سیدنا سلیمان فارسی نے کہا میں نوکر تمہارا ہوں لیکن دل کسی اور کا، مجھے آج جانے دو. تو کہتے ہیں حضور مدینہ میں تشریف لا چکے تھے. آپ نے کھجوریں لی، اچھی سی پلیٹ میں تشتری میں رکھی، حضور کے پاس گئی اور جا کر بولا یہ صدقہ ہے. تو آقا سے فرمایا نبی صدقہ نہیں کھایا کرتے. آپ نے سب میں بانٹ دی، پریشانی پوری ہو گئی. تو سوچا کہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں. کچھ دن بعد پھر دوبارہ گئے کھجوریں لے کر اور جا کر بولا یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے. حضور نے خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو تقسیم بھی کر دیا. اب تھی تیسری نشانی اور وہ تھی مہر نبوت. اب وہ کیسے دیکھیں؟ کیونکہ آقا اسلام نے قمیض پہنی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئی. میں اس جستجو میں تھا، اس تلاش میں تھا کہ کبھی کوئی موقع ملے تو میں تیسری نشانی بھی دیکھوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے دیکھوں. تو کہتے ہیں ایک روز میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام میرے اس باغ میں آئے اور آپ نے اس دن قمیض نہیں پہنی تھی، صرف چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں جب چادر اوڑھے دیکھا تو اب میرا دل چاہا کاش کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے تو چادر اڑے تو میں کسی نشانی بھی دیکھوں. کہتے ہیں ابھی یہ خیال سوچ ہی رہا تھا دل میں، حضور میرے قریب آئے، خود اپنے ہاتھوں سے چادر اٹھائی
اور کہا پادری کی بتائی اس نشانی بھی دیکھ لے. سبحان اللہ. آج دیکھ لے جو تیرے پادری نے بتایا تیسری نشانی دیکھ لے. کہتے ہیں میں نے فرط محبت سے حضور کی مہر نبوت کو چھوم لیا سبحان اللہ. اور مہر نبوت کو سامنے رکھ کر میں نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. ارے ان کے مقدر جاگے, قسمت جاگی کہ حضور کے امتی بنے. سوچئے ہم نے کیا کیا. ہم تو اتنے مقدر والے ہیں کہ جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان آ گئی, ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑا. اس لیے آج ہمیں اپنے دین کی, اسلام کی اور اپنے آپ کی قدر نہیں ہے. قدر ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, جنہوں نے خود کو غلام بنا لیا لیکن محبت مصطفیٰ کا تقاضا ادا کر دیا. آج اسی محبت کو اپنے سینوں میں روشن کرنے کی ضرورت ہے. اسی محبت کے چراغ روشن کرنے ہیں. سوچئے اگر ہمیں ایسا کرنا پڑتا, ہمارے لیے تو آج وقت دینا مشکل ہے, ہم قربانی کہاں سے دیتے. اگر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تو کیا ہم ڈھونڈ پاتے؟ بتائیں. ہمارے لیے تو آج دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے, تو ہم قربانی کیا دے سکتے. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. بن مانگے بن دیکھے اس نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر جو احسان کیا ہے, اس پر ہم اگر ساری زندگی شکر ادا کریں تو کم ہے. اور کسی شاعر نے کیا کہا, شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, اور یا رسول اللہ مجھے تو مقدر بھی آپ کے در سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے, اس آمد کا حق ادا کریں. جو لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ عمل بھی اپنے ٹھیک کریں, کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس ربیع الاول کے لیے میں ایک پیکج بنا کے لائی ہوں آپ سب کے لیے, کیونکہ یہ پاک کرنے والوں کا مہینہ ہے. ایسا ہی ہے نا, حضور آئے تو پاکیزہ کر دیا, تو سب کوشش کریں کہ باوضو رہیں. 24 hours ہر کوئی کوشش کرے باوضو رہیں, کیونکہ اللہ پاک پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جس نبی کی ہم امتی ہیں وہ بھی پاک ہے. تو ہر کوئی ثواب کی نیت سے نہ کرے کہ ثواب ملے گا, ثواب تو ویسے ہی مل جائے گا. اسے محبت کی نیت سے کریں, حضور کی سنت سمجھ کر کریں. ہر ایک اپنے اپنے کیلنڈر میں اپنی ڈائری میں لکھے کہ میں نے آج کے بعد, اور بہت خوش نصیب ہیں جو کرتے بھی ہیں لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے ہے, جو کرتے ہیں وہ اپنی اس خوبی کو بڑھائیں. سب کوشش کریں کہ باوضو رہیں. کیا رہیں؟ باوضو رہیں. نمبر 2, نماز پنجگانہ کی ادائیگی, اسے اپنے اوپر لازم کر لیں. رات کو بستر پہ نہیں جانا جب تک 5 نمازیں مکمل نہیں کرنی, کیونکہ جہاں پہ مصطفیٰ کی محبت ہے وہاں حضور نے فرمایا دنیا میں 2 چیزیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ایک نماز اور دوسرا نیک عورت. تو نماز سے محبت کریں, کیونکہ نماز تو ملاقات بھی ہے نا, ملاقات ہے نا. نماز اللہ سے ملاقات ہے, تو کیا ہم نہیں چاہتے ہماری اللہ سے ملاقات ہو؟ لیکن جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ 5 منٹ میں 17 رکعتیں پڑھ کے گن گن کے پڑھے ہوتے ہیں, اس طرح دوڑ نہیں لگانی ہے, بلکہ ایک رکعت میں جب کھڑے ہوں, جب اللہ اکبر کہیں ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے ہینڈز اپ. یہ اب سوچ لیں, یہ رسم نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ اوپر کر دیے. جیسے ہم ہینڈز اپ کسی کو کہہ دیں, اس کا مطلب ہے تم میرے کنٹرول میں ہو, اب میرے جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہینڈز اپ کا مطلب یہ ہے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آ گیا, جیسا تو چاہے گا ویسا کروں گا, جو تجھے اچھا لگے گا وہ بولوں گا, اگر جھکوں گا تو تیرے لیے. رکوع کس کے لیے کرتے ہیں بتائیں؟ اللہ کے لیے. قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے.
سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو نماز ثواب خود مل جائے گا. محبت سب سے بڑا ثواب ہے, محبت سب سے بڑا اجر ہے. تو آج سے پہلے اور آج کے بعد ہر کوئی کوشش کرے کہ نماز سے محبت کرے. رات کو بستر پہ نہ جائیں, جتنے مرضی تھکے ہوں, یہ کوشش کریں کہ ہر کوئی اپنی ڈائری بنائے, کیونکہ کل نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمبر 3, پہلا کیا تھا؟ تھک گئے آپ؟ پہلا کیا تھا؟ باوضو. نمبر 2 نماز. نمبر 3, اس ربیع الاول میں جتنے لوگ ہم سے ناراض ہیں اور جن سے ہم ناراض ہیں, یہ ضروری تو نہیں کہ سب ہم سے خوش ہوں گے یا ہم کسی سے خوش ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہوتی ہے نا. اور یہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ فرینڈز کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ بلڈ ریلیشن میں ہوتی ہے. جو سب سے قریب ہوتے ہیں گلے ان سے ہوتے ہیں, پرابلم ان سے ہوتی ہے. جو خونی رشتے ہیں, جو بہن بھائی ہیں, انکلز ہیں, خالہ ماموں چاچو, یہ جو رشتے ہیں نا, اور وہ جو کزنز آگے آتے ہیں, لڑائیاں بھی ان سے ہوتی ہیں, شکوے بھی ان سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو وہ میاں محمد بخش نے کہا تھا, چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جائیں. اپنے جو ہوئے تو کوئی بات نہیں, کسی نے زیادتی کر دی ہے, برا بلا کہہ دیا ہے, تو مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھیں کہ حضور نے تو جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. حضور کی آمد کے صدقے آپ میں سے ہر کوئی کوشش کرے. جن سے کبھی نہیں ملے, بہت ناراض ہیں, نورگے میں بہت اچھے کھاکے ملتے ہیں, اچھا سا کھاکے بنائیں, مٹھائی لے لیں. جلیبیاں تو بہت شوق سے آپ کھاتے ہیں. آپ کو معلوم تو ہوگا جن سے ہم ناراض ہیں یا جو کوئی ہم سے ناراض ہے اس کو کیا پسند ہے, جس کو کھاکے پسند ہے, اچھا سا کھاکے بنائیں. تم بہت فلنک ہیں, اتنے نیم لکھتے ہیں, ایک کھاکے لے کے آپ اس کے پاس چلے جائیں, میں شورٹی دیتی ہوں, آپ اس کے گھر میں قدم رکھیں گے, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, راضی ہو جائے. اس ایک عمل کو حضور کی آمد کے صدقے کر کے دیکھیں تو صحیح. اپنی انا کو توڑیں کہ میں کیا ہوں. ہم سوچتے ہیں میں سب سے بڑی ہوں, مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے کیوں نہیں پوچھا, مجھے پروٹوکول نہیں دیا, مجھ سے مشورہ نہیں کیا. اور کیا شکوے ہوتے ہیں, کسی نے جائیداد لوٹی نہیں ہوتی نا, یہ شکوے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے, مجھے نہیں پوچھا, مجھے پروٹوکول نہیں دیا, میں بڑی تھی مجھے اہمیت ہی نہیں دی. تو دل میں خود ہی وہ شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ان چیزوں کو صاف کریں, کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہے تو کعبے کے چکر بھی فائدہ نہیں دیں گے. تو نمبر 4 یہ ہے, جو آپ سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں, جن سے آپ ناراض ہیں, کیونکہ آپ بھی تو کسی سے, ہم بھی کسی سے ناراض ہو سکتے ہیں, انہیں اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی سیرت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دیں. اور معاف دل میں کریں گے لیکن ایکسپریس کرنا ہے. کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں, اب میں نام تو نہیں لوں گی, وہ کسی کی برائی کرتے ہیں, گھر جا کے 2 نفل پڑھتے کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. یہ دین کو بھی ہم نے ایک اپنے انداز میں لیا ہے, کسی کی دل آزاری کر دی ہے, کسی سے غصہ کر دیا ہے, گھر جا کے 10 نفل پڑھیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ کسی کے دل دکھانے سے جب تک آپ اس سے خود معافی نہیں مانگیں گے, نوافل بھی معافی نہیں کرا سکتے. عبادت کا پرپس اور یہ چیزیں الگ ہی تھوڑی. اس لیے جن سے آپ ناراض ہیں, جو کوئی آپ سے ناراض ہے, حضور کی آمد کے صدقے, ارے حضور آئے ہی محبتیں پھیلانے کے لیے تھے, حضور آئے محبت کا پیکر بن کے تھے. اس لیے ان کی آمد کے مہینے میں کوشش کریں کسی ایک سے تو تعلق جوڑ لیں, کسی ایک سے سامنے اپنی میں مار دیں. آپ دیکھیے گا جب آپ کسی کے گھر پہ چل کے جائیں گے تو جو سکون آپ کو مطلب دل میں دے گا وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا. 4تھی چیز میں نے کہا کہ راضی کریں, محبت بڑھائیں. اور 5ویں چیز, کسی ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. یہ کوشش کریں, کیونکہ جب آپ غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کرتے ہیں تو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے. ہم مغرور ہو جاتے ہیں نا, پراؤڈ فیل کرتے ہیں, میرے پاس بہت پیسہ ہے, میں تو فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں. کسی ایک غریب کے ساتھ کھانا کھائیں. اب آپ کہیں گے نورگے میں تو غریب نہیں, بہت کم ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس فلپ نگر آئے ہوئے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, انسان ہو, ان کو ایک گھر اپنے گھر بلا لیں, ان کے پاس چلے جائیں, ایک وقت کا کھانا ان کے پاس بیٹھ کر کھائیں. ہو سکتا ہے ہمارے لیے تو 200 کروڑ یا 500 کروڑ ہوگا, لیکن کسی کے لیے زندگی بھر کی خوشی نہیں جائے گی.
यही तो मुस्तफ़ा खुशियां बांटने आए थे ना।